حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا، تمہارے سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ چونٹی نے جواب دیا، فقط 2 دانے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاس 2 دانے رکھ کر اس کا بل بند کر دیا۔ سال بعد جب دیکھا تو چونٹی نے ایک دانہ کھا لیا تھا، ایک بچہ رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ایک دانہ کیوں بچا رکھا ہے؟ چونٹی، پہلے میرا بھروسہ اللہ پر تھا کہ 2 دانے کھا بھی لوں تو وہ اور دے دے گا۔ اب آپ انسان کی تھی اس لیے ایک بچا لیا، کیا پتا پھر دے نہ دے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا علی علیہ السلام، آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتیں زیادہ تھیں یا آپ کی؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا، میری۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا، وہ کیسے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لڑا وہ کافر بن کر لڑا، اور مجھ سے جو بھی لڑا وہ منافق بن کر لڑا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑے دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز بت کے اندر کرو، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی، شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی، اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے بت نصیب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔ ابلیس کا سب سے پسندیدہ کام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا ہے۔ وہ سردار کہتا ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے۔
وہ اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کو گلے لگاتا ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنا شیطان کے نزدیک سب سے بہتر کام اس لیے ہے کہ ان کے اختلافات سے صرف دو انسانوں ہی کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، جس کے نتائج بہت ہی برے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا۔ حضور نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں۔ اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں ساتوں آسمان تلے۔ زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے حکم دیتا ہے کہ عرش تلے واقع بحر نور میں غوطہ لگائے۔ وہ غوطہ زن ہوتا ہے، پھر باہر نکل کر اپنے بازو یعنی پر چھاڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے قطرے گرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک دعا بخشش مانگتا ہے۔